بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت اور شان کے بارے میں جاننے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ خواجہ غریب نواز 14 رجب 536 ہجری کو پیر کے دن ملک ایران کے ایک گاؤں سستان میں پیدا ہوئے۔ علماء آپ کی پیدائش کی تاریخ اور جگہ کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خواجہ سید غیاث الدین حسن تھا اور والدہ کا نام ام الورا ماہ نور تھا۔ والد اور والدہ دونوں حافظ قرآن تھے۔ آپ کے والد صاحب علم بھی تھے۔ آپ کی شروعاتی تعلیم والد کے ذریعے ہی ہوئی۔ مختلف روایتوں کے مطابق 9 یا 14 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز نے قرآن حفظ کر لیا۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا شوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ عالم باعمل والد نے آپ کو عربی و فارسی کی تعلیم دینے کا آغاز کیا، مگر آپ کے والد مکمل تعلیم دینے سے پہلے 552 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز کو خدا کی پناہ میں دے کر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچپن میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کو بلا کر گھر لے آتے اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ جب وہ کھانا کھا لیتے تو آپ بے پناہ خوشی محسوس کرتے۔ خواجہ غریب نواز کا ایک عبرت آمیز واقعہ ہے۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشی شادمانی کا ماحول تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہایت عمدہ اور نفیس لباس پہن کر نماز عید کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھا۔ سرکار غریب نواز کو اس کی غریبی اور لاچاری پر بہت دکھ ہوا۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعات کی روشنی میں یہاں اندازہ لگانا آسان ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نہیں بلکہ خلقی اور پیدائشی غریب نواز تھے، اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہری تک ہی محدود نہ رہی بلکہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سے کبھی کسی حال میں جدا نہ ہو سکی۔ چنانچہ آج بھی آپ اپنے وسیلے سے غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، مظلوموں اور بے سہاروں کو نزدیک و دور سے خوب نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم غریبوں کے لیے آپ غریب نواز رہیں گے۔ آپ عام بچوں کی طرح کبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہ ہوئے اور نہ کبھی آوارگی، بد زبانی اور بری صحبت اختیار کی۔ آپ کے والدین اور گھر والوں کی صفتوں کے اثرات ان کی تربیت و نگرانی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کا خاص فضل و کرم آپ پر رہا۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک آٹے کی چکی ملی تھی۔ ایک دن سرکار خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں موجود تھے کہ ایک مرد کامل تشریف لائے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھا کر ان کے لیے انگور کے کچھ گچھے خدمت میں پیش کیے۔ بزرگ آپ کے اس حسن سلوک اور مہمان نوازی سے بہت متاثر اور خوش ہوئے۔ وہ انگور کا ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے، اس میں حسن کے جوہد کا ذائقہ ہے، اس میں ام الورح کی خوشبو ہے، اس میں معین الدین کے اخلاص کی مٹھاس ہے، اس میں چشت کی تازگی ہے۔ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات سن رہے تھے۔ آپ نے بزرگ سے کہا، بلا شبہ آپ میرے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، مگر آپ اپنا تعارف بھی فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا، میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، میں اپنے مرشد حاجی شریف کا دیوانہ ہوں، اور ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا دن مبارک دن ہے۔ میرے مرشد نے ایک چیز مجھے عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اسے کھا لینا سکون مل جائے گا، مگر اس چیز کو کھانے کی یہ شرط ہے کہ ہمارے معین الدین حسن کو تلاش کرتے رہنا، وہ مل جائے تو کچھ خود کھا لینا، کچھ ان کو کھلا دینا۔ یہ کہہ کر اپنی پوٹلی سے خوشبودار سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کر آدھا خود کھایا اور آدھا سرکار غریب نواز کو کھلا دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا حصہ کھا کر پوچھا، آپ کی گفتگو میں کچھ باتیں پوچھنے کی طلب ہے۔ حاجی شریف کون بزرگ ہیں اور چشت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ابراہیم قندوزی نے کہا،
تم سب کچھ جاننے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو اور سب کچھ جان لوگے۔ اتنا کہا اور نظر سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہونے کے بعد آپ کی دل کی دنیا ہی بدل گئی اور اپنی وراثت بیچ کر پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا اور خود اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ ساتھ میں مختصر سامان سفر لیا اور دوست احباب، اقارب کی محبت، دنیاوی رشتوں اور تعلقات کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ خواجہ غریب نواز، جن کا لقب سلطان ہند بھی ہے، اپنے سفر پر نکل پڑے۔ راہ میں جہاں کہیں شام ہو جاتی قیام کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے اور صبح پھر سفر شروع کر دیتے۔ اس دور میں بغداد شریف، سمرقند، بخارا اور نشاپور علوم اسلامی کے بڑے مراکز تھے، جہاں بڑے بڑے علماء دین موجود تھے اور ان سے ہزاروں علم کی دولت سے مالا مال ہو رہے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے نشاپور جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ وہاں کے علمی حلقوں میں جو علماء تھے وہ آپ کے والد ماجد خواجہ سید غیاث الدین حسن کے قریبی احباب میں تھے۔ دو لٹیروں سے ملاقات۔ سفر کرتے ہوئے آپ واشور سے آگے بڑھ کر جب ایک ویرانے میں پہنچے تو دیکھا کہ دو آدمی سرے راہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے سلام کر کے خیریت دریافت کرتے ہوئے اس دھوپ اور ویرانے میں اس طرح بیٹھے رہنے کا سبب پوچھا، تو ان میں سے ایک نے رنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے تمام کھانا اور پانی کی چھوٹی سی مشق ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا، بسم اللہ، اسے اپنا ہی سمجھیے۔ دونوں بنا تکلف کھانے لگے اور جب تک سب کھانا اور پانی ختم نہیں ہو گیا ان کا ہاتھ نہ رکا۔ کھانے کے بعد ان دونوں نے کہا، کچھ رقم ہو تو وہ بھی دے دو۔ آپ نے اپنی تھیلی ان کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا، اگر اس رقم سے آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو میری معافی قبول فرمائیے۔ میرے پاس اگر اس کے علاوہ اور بھی رقم ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ پھر آپ نے سلام کیا اور چل دیے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں اور مقصد سفر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں حصول تعلیم کے لیے نشاپور جا رہا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ کہنے لگے، نشاپور ابھی بہت دور ہے، وہاں تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا۔ آپ نے کہا، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے۔ وہ دونوں حیرت سے چیخ پڑے اور کہا، آپ نے تو اپنا تمام سفر کا سامان ہمیں دے دیا، اب آپ کا کیا ہوگا؟ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اللہ بڑا کارساز ہے، جو اس ویرانے میں تمہیں کھلا پلا سکتا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو کیا وہ مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا؟ وہ میرا بھی پروردگار ہے۔ آپ کا یہ جواب سن کر دونوں رونے لگے اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، ہم ضرورت مند اور محتاج نہیں بلکہ لٹیرے ہیں۔ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں اللہ کی خداوندی پر بھروسہ کرنا سکھا دیا ہے۔ ہم کھانا تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی رقم واپس لے لیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی چیز کسی کو دے کر واپس لینا اخلاق نبوی کے مخالف ہے۔ وہ بولتے رہے مگر آپ انہیں وہیں چھوڑ کر اپنی راہ چل پڑے۔ نشاپور کے قصبے ہروان پہنچ کر حضرت خواجہ عثمان ہروانی کے مرید ہوئے۔ آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ بالآخر حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پیر کامل نے اپنے ساتھ خواجہ معین الدین کو کعبہ شریف کا طواف کرایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو معین الدین کو میرے جیسا بنا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ کعبہ شریف سے مدینہ شریف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور دعائیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوا، ہند جاؤ۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان جانے کی تیاری کی۔ آپ کے ساتھ 40 ساتھی بھی تھے۔ آپ 52 سال کی عمر میں 587 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ فرما کر انہیں شکست دی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکر مند رہتے تھے۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد
सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खा लिया करते। आप 24 घंटे के अंदर पूरे कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करते थे। आपने तकरीबन 70 साल तक लगातार पूरी रात आराम नहीं फरमाया। आप 70 साल तक दिन रात के अक्सर औकात बावजू रहे। नमाज के वक्त ही हुजरे से बाहर तशरीफ लाकर जमात से नमाज अदा फरमाया करते। कपड़े फटने पर पैवन लगा लिया करते थे। पैवन लगाते लगाते कपड़े का वजन 6.5 किलो हो गया था। काफ़ी उम्र हो जाने के बाद भी आपने शादी नहीं की थी। एक दिन हुजूर अकरम को ख्वाब में देखा कि हुजूर फरमा रहे हैं, मोइनुद्दीन, आपने हमारी निकाह की सुन्नत को अब तक अदा नहीं किया। इसी दौरान अजमेर के पहले मुसलमान गवर्नर के भाई को भी ख्वाब में नबी करीम का इशारा हुआ कि अपनी बेटी की शादी ख्वाजा मोइनुद्दीन से कर दे। उन्होंने ख्वाजा साहब से बात की। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हुक्म रसूल की तामील ज़रूरी है। इस तरह आपका निकाह बीबी इस्मत से हुआ। आपकी 4 औलाद हुई, जिनमें 1 साहबजादी और 3 साहबजादे हुए। 6 रजब 633 हिजरी में आप अजमेर में पर्दा फरमा गए। इंतकाल के बाद आपकी पेशानी पर नूरानी हरफों में लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी कुतुबुल्लाह, यानी ये अल्लाह का दोस्त है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में वफात पाई। सुबहान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैला। आप गरीबों, दुखी लोगों के मसीहा बने। इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाकर इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। आपने अजमेर और आसपास के इलाकों में इस्लाम, अमन और शांति का पैगाम घर घर पहुंचाया। अल्लाह ताला हमें भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अल्लाह वालों के सदक़े तुफ़ैल से हमारी हर जायज़ तमन्ना कबूल फरमाए। आमीन। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सदक़ाए जारिया हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।